بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان القلم حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تصنیف لطیف، گورنمنٹ انگریزی اور جہاد۔ جہاد کے مسئلے کی فلسفی اور اس کی اصل حقیقت ایسا ایک پیچیدہ امر اور دقیق نکتہ ہے کہ جس کے نہ سمجھنے کے باعث سے اس زمانے اور ایسا ہی درمیانی زمانے کے لوگوں نے بڑی بڑی غلطیاں کھائی ہیں، اور ہمیں نہایت شرم زدہ ہو کر قبول کرنا پڑتا ہے کہ ان خطرناک غلطیوں کی وجہ سے اسلام کے مخالفوں کو موقع ملا کہ وہ اسلام جیسے پاک اور مقدس مذہب کو، جو سراسر قانون قدرت کا آئینہ اور زندہ خدا کا جلال ظاہر کرنے والا ہے، مورد اعتراض ٹھہراتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ جہاد کا لفظ جوہد کے لفظ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں کوشش کرنا، اور پھر مجاز کے طور پر دینی لڑائیوں کے لیے بولا گیا، اور معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں میں جو لڑائی کو یدھا کہتے ہیں، دراصل یہ لفظ بھی جہاد کے لفظ کا ہی بگڑا ہوا ہے۔ چونکہ عربی زبان تمام زبانوں کی ماں ہے اور تمام زبانیں اسی میں سے نکلی ہیں، اس لیے یدھا کا لفظ جو سنسکرت کی زبان میں لڑائی پر بولا جاتا ہے، دراصل جوہد یا جہاد ہے، اور پھر جیم کو یا کے ساتھ بدل دیا گیا اور کچھ تصرف کر کے تشدید کے ساتھ بولا گیا۔ اب ہم اس سوال کا جواب لکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کو جہاد کی کیوں ضرورت پڑی اور جہاد کیا چیز ہے۔ واضح ہو کہ اسلام کو پیدا ہوتے ہی بڑی بڑی مشکلات کا سامنا پڑا تھا، اور تمام قومیں اس کی دشمن ہو گئی تھیں۔ جیسا کہ ایک معمولی بات ہے کہ جب ایک نبی یا رسول خدا کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے اور اس کا فرقہ لوگوں کو ایک گروہ ہونہار اور راست باز اور باہمت اور ترقی کرنے والا دکھائی دیتا ہے، تو اس کی نسبت موجودہ قوموں اور فرقوں کے دلوں میں ضرور ایک قسم کا بغض اور حسد پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ بالخصوص ہر ایک مذہب کے علماء اور گدی نشین تو بہت ہی بغض ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ اس مرد خدا کے ظہور سے ان کی آمدنیوں اور وجاہتوں میں فرق آتا ہے۔ ان کے شاگرد اور مرید ان کے دام سے باہر نکلنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ تمام ایمانی اور اخلاقی اور علمی خوبیاں اس شخص میں پاتے ہیں جو خدا کی طرف سے پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا اہل عقل اور تمیز سمجھنے لگتے ہیں کہ جو عزت بخیال علمی شرف اور تقوی اور پرہیزگاری کے ان عالموں کو دی گئی تھی، اب وہ اس کے مستحق نہیں رہے، اور جو معزز خطاب ان کو دیے گئے تھے، جیسے نجم الامت اور شمس الامت اور شیخ المشائخ وغیرہ، اب وہ ان کے لیے موزوں نہیں رہے۔ ان وجوہ سے اہل عقل ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ایمانوں کو ضائع کرنا نہیں چاہتے۔ ناچار ان نقصانوں کی وجہ سے علماء اور مشائخ کا فرقہ ہمیشہ نبیوں اور رسولوں سے حسد کرتا چلا آیا ہے۔ وجہ یہ کہ خدا کے نبیوں اور ماموروں کے وقت ان لوگوں کی سخت پردہ ہوتی ہے، کیونکہ دراصل وہ ناقص ہوتے ہیں اور بہت ہی کم حصہ نور سے رکھتے ہیں، اور ان کی دشمنی خدا کے نبیوں اور راست بازوں سے محض نفسانی ہوتی ہے، اور سراسر نفس کے تابع ہو کر ضرر رسانی کے منصوبے سوچتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات وہ اپنے دلوں میں محسوس بھی کرتے ہیں کہ وہ خدا کے ایک پاک دل بندے کو ناحق ایذا پہنچا کر خدا کے غضب کے نیچے آ گئے ہیں، اور ان کے اعمال بھی جو مخالف کارستانیوں کے لیے ہر وقت ان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، ان کے دل کی قصوردار حالت کو ان پر ظاہر کرتے رہتے ہیں، مگر پھر بھی حسد کی آگ کا تیز انجن عداوت کے گڑھوں کی طرف ان کو کھینچ لیے جاتا ہے۔ یہی اسباب تھے جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مشرکوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے عالموں کو نہ محض حق کے قبول کرنے سے محروم رکھا، بلکہ سخت عداوت پر آمادہ کر دیا۔ لہٰذا وہ اس فکر میں لگ گئے کہ کسی طرح اسلام کو صفحہ دنیا سے مٹا دیں، اور چونکہ مسلمان اسلام کے ابتدائی زمانے میں تھوڑے تھے، اس لیے ان کے مخالفوں نے بباعث اس تکبر کے جو فطرتاً ایسے فرقوں کے دل میں اور دماغ میں جاگزین ہوتا ہے، جو اپنے تئیں دولت میں، مال میں، کثرت جماعت میں، عزت میں، مرتبے میں دوسرے فرقے سے برتر خیال کرتے ہیں، اس وقت کے مسلمانوں یعنی صحابہ سے سخت دشمنی کا برتاؤ کیا،
اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آسمانی پودا زمین پر قائم ہو، بلکہ وہ ان راست بازوں کے ہلاک کرنے کے لیے اپنے ناخنوں تک زور لگا رہے تھے، اور کوئی دقیقہ آزار رسانی کا اٹھا نہیں رکھا تھا، اور ان کو خوف یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس مذہب کے پیر جم جائیں اور پھر اس کی ترقی ہمارے مذہب اور قوم کی بربادی کا موجب ہو جائے۔ سو اسی خوف سے جو ان کے دلوں میں ایک روبناک صورت میں بیٹھ گیا تھا، نہایت جابرانہ اور ظالمانہ کارروائیاں ان سے ظہور میں آئیں، اور انہوں نے دردناک طریقوں سے اکثر مسلمانوں کو ہلاک کیا، اور ایک زمانہ دراز تک جو 13 برس کی مدت تھی ان کی طرف سے یہی کارروائی رہی، اور نہایت بے رحمی کی طرز سے خدا کے وفادار بندے اور نوع انسان کے فخر ان شریر درندوں کی تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اور یتیم بچے اور عاجز اور مسکین عورتیں کوچوں اور گلیوں میں ذبح کیے گئے۔ اس پر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے قطعی طور پر یہ تاکید تھی کہ شر کا ہرگز مقابلہ نہ کرو۔ چنانچہ ان برگزیدہ راست بازوں نے ایسا ہی کیا۔ ان کے خونوں سے کوچے سرخ ہو گئے، پر انہوں نے دم نہ مارا۔ وہ قربانیوں کی طرح ذبح کیے گئے، پر انہوں نے آہ نہ کی۔ خدا کے پاک اور مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس پر زمین اور آسمان سے بے شمار سلام ہیں، بارہا پتھر مار مار کر خون سے آلودہ کیا گیا، مگر اس صدق اور استقامت کے پہاڑ نے ان تمام آزاروں کی دلی انشراح اور محبت سے برداشت کی، اور ان صابرانہ اور عاجزانہ روشوں سے مخالفوں کی شوخی دن بدن بڑھتی گئی، اور انہوں نے اس مقدس جماعت کو اپنا شکار سمجھ لیا۔ تب اس خدا نے، جو نہیں چاہتا کہ زمین پر ظلم اور بے رحمی حد سے گزر جائے، اپنے مظلوم بندوں کو یاد کیا، اور اس کا غضب شریروں پر بھڑکا، اور اس نے اپنے پاک کلام قرآن شریف کے ذریعے سے اپنے مظلوم بندوں کو اطلاع دی کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں آج سے مقابلے کی اجازت دیتا ہوں، اور میں خدائے قادر ہوں، ظالموں کو بے سزا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ حکم تھا جس کا دوسرے لفظوں میں جہاد نام رکھا گیا، اور اس حکم کی اصل عبارت جو قرآن شریف میں اب تک موجود ہے یہ ہے: اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یعنی خدا نے ان مظلوم لوگوں کی جو قتل کیے جاتے ہیں اور نا حق اپنے وطن سے نکالے گئے فریاد سن لی، اور ان کو مقابلے کی اجازت دی گئی، اور خدا قادر ہے جو مظلوم کی مدد کرے۔ مگر یہ حکم مختص الزمان والوقت تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس زمانے کے متعلق تھا جبکہ اسلام میں داخل ہونے والے بکریوں اور بھیڑوں کی طرح ذبح کیے جاتے تھے۔ لیکن افسوس کہ نبوت اور خلافت کے زمانے کے بعد اس مسئلہ جہاد کے سمجھنے میں، جس کی اصل جڑ آیت کریمہ مذکورہ بالا ہے، لوگوں نے بڑی بڑی غلطیاں کھائیں، اور ناحق مخلوق خدا کو تلوار کے ساتھ ذبح کرنا دینداری کا شعار سمجھا گیا۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ عیسائیوں کو تو خالق کے حقوق کی نسبت غلطیاں پڑیں، اور مسلمانوں کو مخلوق کے حقوق کی نسبت۔ یعنی عیسائی دین میں تو ایک عاجز انسان کو خدا بنا کر اس قادر قیوم کی حق تلفی کی گئی جس کی مانند نہ زمین میں کوئی چیز ہے اور نہ آسمان میں، اور مسلمانوں نے انسانوں پر نہ حق تلوار چلانے سے بنی نوع انسان کی حق تلفی کی اور اس کا نام جہاد رکھا۔ غرض حق تلفی کی ایک راہ عیسائیوں نے اختیار کی، اور دوسری راہ حق تلفی کی مسلمانوں نے اختیار کر لی، اور اس زمانے کی بدقسمتی سے یہ دونوں گروہ ان دونوں قسم کی حق تلفیوں کو ایسا پسندیدہ طریق خیال کرتے ہیں کہ ہر ایک گروہ جو اپنے عقیدے کے موافق ان دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی حق تلفی پر زور دے رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ گویا وہ اس سے سیدھا بہشت ہو جائے گا، اور اس سے بڑھ کر کوئی بھی ذریعہ بہشت کا نہیں۔ اور اگرچہ خدا کی حق تلفی کا گناہ سب گناہوں سے بڑھ کر ہے، لیکن اس جگہ ہمارا یہ مقصود نہیں ہے کہ اس خطرناک حق تلفی کا ذکر کریں جس کی عیسائی قوم مرتکب ہے، بلکہ ہم اس جگہ مسلمانوں کو اس حق تلفی پر متنبہ کرنا چاہتے ہیں جو بنی نوع انسان کی نسبت ان سے سرزد ہو رہی ہے۔